بیٹا کیا حال ہے؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو امن و سکون عافیت کی زندگی سے نوازے اور نوازتا رہے۔ تو بیٹا ہم سورۃ انفال درس الاول بے جز آیت نمبر 119 تک یہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے آیت نمبر 16 تک پڑھا بھی، اس کا مفہوم بھی ہم نے سمجھا اور ان آیات کو ہم نے سمجھا، اور آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا اور اپنی نیٹ بک پر لکھ بھی لیا ہوگا، اور کچھ بچوں نے مجھے چیک بھی کروا دیا الحمدللہ، باقی بچے وہ بھی اس کی کوشش کریں۔ آج ہم چلتے ہیں لیسن کے آخری آیات کی طرف، اور اس لیسن کے آخری آیات کو سمجھنے سے پہلے نا آپ لوگوں نے ایک بات سمجھنی ہے کہ بعض اوقات معاشرے کے اندر یعنی ایسا کام رونما ہوتا ہے کہ جو کام عقل میں بھی آنے والا نہیں ہوتا، اور معاشرے میں عام طور پر ویسا ہوتا بھی نہیں ہے، یعنی نہ عقل میں آ رہا ہے نہ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اچانک وہ ایک کام ہو جاتا ہے اور کسی انسان کے ہاتھ سے کسی کے ہاتھ سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر تو ایسا کام جو عقل میں بھی نہ آئے، معاشرے میں بھی ویسا نہ ہو، اور نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ایسا کام جو عقل میں بھی نہیں، عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، معاشرے میں بھی ایسا نہیں ہوتا عام طور پر، نبی کے ہاتھ پر ہو جائے گا تو اس کو کیا کہیں گے بیٹا؟ معجزہ۔ میں عام اس کی مثال دیتا ہوں جو آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی۔ مثلا دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو یہ 14ویں رات کا چاند ہے تو ذرا اس کو توڑ کے دکھاؤ، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اب بیٹا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں، تو عقل اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی۔ اچھا، جب عقل بھی نہیں کر رہی لیکن معاشرے میں بھی ایسا نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا اور چاند جو تھے وہ 2 ٹکڑوں میں ہو گیا، ایسا دنیا میں ہوا، تو اس کو ہم کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوا میدان بدر میں، اور وہ معجزہ کیا ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مٹھی اٹھائی جس میں مٹی، کنکریاں، یہ ساری چیزیں تھیں، اور وہ مٹھی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صف آرا ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دشمن کی طرف جو مٹھی یوں پھینکی، اور جب دشمن کی طرف پھینکی تو وہ جو 1000 کی تعداد تھی، ان 1000 کی تعداد میں ہر آدمی کی آنکھ میں وہ مٹھی جو کنکریاں تھیں، جو مٹی تھی وہ پڑی۔ اب یہ عقل میں ایک مٹھی ہے تو ہم پھینکیں گے 10 کے آنکھوں میں پڑ جائے گی، زیادہ سے زیادہ 100 کی آنکھوں میں پڑ جائے گی، لیکن 1000 کی آنکھوں میں پڑنا یہ عقل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ لیکن ایسا ہوا، اور کس کے دستے مبارک سے ہوا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اسی ایک معجزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے سبق کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سٹارٹ اس کا یوں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میدان بدر ہے تو اس کے اندر ایک مومن کے ہاتھ میں، ایک مسلمان، ایک صحابی رسول کے ہاتھ میں ایک درخت کی چھڑی ہے، اور وہ دشمن کو یوں مارتا ہے اور دشمن کی گردن اتر جاتی ہے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی رزلٹ بتا رہا ہے، یعنی جس کو اگر نیک آدمی کے ہاتھ سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے تو اس کو کرامت بولتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا رہا ہے کہ نہیں بھئی یہ تمہارا کام نہیں ہے، ان کی گردنوں کو اتارنا، ان کو قتل کرنا، یہ تم نے نہیں کیا، بظاہر تم نے کیا ہے لیکن حقیقت میں کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے معجزے کی طرف بھی اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پیغمبر وہ بظاہر کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں، لیکن ہر ایک کی آنکھوں میں جو کنکریاں ڈالی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ نے ڈالی ہیں، وہ کسی اور نے نہیں ڈالی۔ تو اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں۔ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی، ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی، اس سے کو سمجھے۔ پھر آخری آیت میں ایک اور بات ہے، پھر وہ ہم کرتے ہیں، پہلے میں اس کو کہلاتا ہوں۔ تو آپ لوگ اپنی بک کھولیں، صفحہ نمبر آپ اس میں سے صفحہ نمبر 9 ہے، درس الاول بے جز، صفحہ نمبر 9 نکالیں، آیت نمبر 17 سے ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنی بک جو ہے وہ کھولیں، اور میں اس کو کہلواتا ہوں، آپ میرے ساتھ اس کو کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فلم تقتلوہم، فلم تقتلوہم، اور تم نے ان کو قتل نہیں کیا۔ اب بازار تو مسلمان کی چھڑی لگ رہی تھی، اللہ فرما رہے تمہارا کام نہیں ہے، چھڑی تم نے ماری لیکن جو اس کا اثر ظاہر کیا وہ اللہ نے۔ فلم تقتلوہم، اور تم نے ان کو قتل نہیں کیا۔ ولکن اللہ قتلہم، ولکن اللہ قتلہم، اور لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، اور لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ آگے جو وسلم کا معجزہ ذکر کیا اس کا ذکر کیا گیا، وما رمیت، اور وما رمیت، اور آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، اور آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکی۔ تو یہ بے سی بات کہہ دی، پہلے فرمایا نہیں پھینکی، پھر فرمایا پھینک دی، تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ظاہر آپ نے پھینکی، رزلٹ جو کس نے نکالا کہ 11 وہ 1000 کی آنکھوں میں پڑ گئی، تو وہ کس نے نکالا؟ وہ اللہ نے۔ اس لیے فرمایا وما رمیت، اور آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رما، ولکن اللہ رما، اور وہ تو اللہ نے پھینکی۔ ایسا کیوں کیا؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس لیے کہ وہ مومنوں کو اچھی طرح آزما لے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ ایک آیت مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 18 وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا کہ کنکریاں ان کے آنکھوں میں ڈال دی؟ تو اللہ ان کی چال کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ ذالکم، یہ بات ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، موہن کید الکافرین، موہن کید الکافرین، کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا۔ آگے کافر، جو کافروں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، اگلی آیت میں، آخری آیت میں کافروں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ تم میرے نبی کو تنگ کرنے سے، ایمان والوں کو تنگ کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ پھر تمہاری جیسے یہاں بدر میں تمہیں پھینٹی لگی ہے، بدر کے اندر تمہارا بھاری نقصان ہوا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ تمہارا بھاری نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے میدان غزوہ بدر کو عبرت اور سبق سمجھو، اور دوبارہ میرے نبی اور ایمان والوں کو تنگ نہیں کرنا۔ یہ فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا، ان تستفتحوا، اگر تم فتح چاہتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم فتح چاہتے ہو نا، تو فتح تو مل گئی، فتح تو آ گئی، اگرچہ وہ تمہارا مقدر نہیں بنی بلکہ وہ مقدر بن گئی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان تستفتحوا، اگر تم فتح چاہتے ہو، فقد، تو یقیناً، فقد، تو یقیناً، جاءکم الفتح، تمہارے پاس فتح آ چکی، اگرچہ وہ تمہارا مقدر نہیں بنی، وہ کس کا مقدر بن گئی؟ ایمان والوں کا، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آگے اللہ نے سمجھا دیا ان کو، وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، یہ آگے آپ پیج نکالیں گے، پیج نمبر 10، اس پر میں اس کو کہلوا رہا ہوں۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم لوٹ آئے، یعنی دوبارہ تنگ کیا، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم لوٹ آئے، نعود، تو ہم بھی لوٹ آئیں گے، اگر تم لوٹ آئے تو ہم بھی لوٹ آئیں گے، وَلَن تُغْنِيَ، میں نے بتا دیا کہ جب ہم آ گئے نا، تو جیسے آج تمہاری نفری زیادہ تھی، تمہارے پاس مال و جائیداد اسلحہ زیادہ تھا، لیکن تم کو شکست ہوئی، تو اس طرح تمہیں تمہاری جماعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس لیے فرمایا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تو تمہاری جماعت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ زیادہ ہو، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو بیٹا آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا، اپنے نوٹ بک پر اس کو لکھ بھی دینا ہے۔ السلام علیکم۔